ہمدرد بشر تنظیس وفا خار ہمیں سردار منی دلدار منوتا ہے سردار اے دوست خدا ہمدرد بشر تنظیس وفا خار ہمیں سردار منی دلدار منوتا ہے سردار گفتار مرشد دین گفتار تو نیک ای مرشد دین پیغام تو سلم و مهر و صفا پیغام تو سلم و مهر و صفا سرمایه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پر۔ آج کا جو عمل ہے اس کا تذکرہ کروں گا انشاءاللہ، مگر سب سے پہلی چیز ہے تقوی۔ جس انسان کے اندر تقوی آ گیا تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی رزق کو اللہ تعالیٰ خوشادہ فرمائیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ان کو بے حساب اللہ تعالیٰ رزق دیں گے، اتنا زیادہ رزق دیں گے کہ ان کے لیے سنبھالنا بھی مشکل ہوگا۔ اور دوسری بات ہے توکل۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ مومن لوگوں کا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ وہ جان دینے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ قربان ہونے والے ہوتے ہیں، ان کا یقین اتنا کامل ہوتا ہے وہ ہر معاملے میں اللہ رب العالمین پہ توکل کرتے ہیں۔ جب صبح یہ پرندے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ نہیں دیکھتے کہ شام کو جب یہ اپنے گھر کو لوٹتے ہیں تو یہ سیر ہو جاتے ہیں، ان کو کون کھلاتا ہے؟ اور توکل کے بنا پہ نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان کا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پہ قوی ہونا چاہیے۔ اور تیسری رزق کا ذریعہ یہ ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں۔ جب آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو بے شمار رزق سے نوازتے ہیں۔ جو رب العالمین کے سامنے سجدہ کرتا ہے ان کے لیے اللہ رب العالمین فتوحات کے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں اور اس طریقے سے اس کو رزق عطا فرماتے ہیں، بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے استغفار۔ استغفار کی ہمیں کثرت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم لوگ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ جب استغفار کرو گے، بخشش مانگو گے، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ وہ بخشنے والے ذات ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرے گا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہارے لیے آسمان سے مینا برسائے گا، بارش برسائے گا، تمہارے بیٹوں سے، تمہاری مالوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دے گا۔ تو لہٰذا استغفار کی بھی کثرت کیا کرے۔ جب آپ استغفار پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت سارے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اب عمل کی طرف آتے ہیں۔ باطنی نگاہ کو کھولنے کے لیے پرہیز جلالی و جمالی کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، اور وہ عمل کرے جس کو اتنا یقین ہے کہ میرے دل میں اللہ کے سوا کسی کی ڈر نہیں ہے، کسی کا خوف نہیں ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والا بندہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈرنے والا بندہ ہوں۔ مخلوق کا خوف میرے دل میں نہیں ہے، مخلوق کا ڈر میرے دل میں نہیں ہے۔ تو وہ انسان اس عمل کو پرہیز جلالی و جمالی کے ساتھ کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ نفع ہوگا۔ عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو پرہیز جلالی و جمالی دونوں اختیار کرنے ہیں۔ 3 دن کا عمل ہے، 3 دن کا عمل ہے۔ آپ کو مصلی پہ بیٹھنا ہے، ایسا کمرہ ہو یا ایسی جگہ ہو جہاں پہ آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے، آپ کو پریشان نہ کر سکے، اور گھر والوں کو بھی آپ یہ بتا دیں کہ ابھی میں عمل کر رہا ہوں تو لہٰذا میرے کمرے میں کوئی داخل نہ ہو۔ کیونکہ عمل کرتے وقت کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں خود ٹک ٹک کر کے آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں، تاکہ آپ کے نظر میں یہ بات آ جائے کہ بھائی مجھے اپنا عمل نہیں چھوڑنا ہے چاہے کچھ بھی ہو۔ اب کرنا یہ ہے کہ آپ کو سکون کے ساتھ بیٹھنا ہے، قبلہ کی رخ چہرہ کرنا ہے، اور قرآن شریف کی آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آپ کو پیچھے سے، آگے سے چیخنے کی، چلانے کی، شور شرابہ کی، کوئی عورت نظر آئے گا، کوئی مرد نظر آئے گا، بہت ساری چیزیں اس میں نظر آتی ہیں۔ وہ عمل کے اپنے اوپر ہے، بس اتنا کہنا ہے جو مختصر ہے کہ بھئی آپ کو کسی کے اوپر توجہ نہیں دینا ہے جب تک کہ آپ کا عمل ختم نہ ہو۔ چاہے شور کی آوازیں ہو، چیخنے کی آوازیں ہو، چلانے کی آوازیں ہو، کوئی کمرے میں دستخط دے رہا ہو، کوئی آوازیں نکال رہا ہو، آپ کو اپنے اعمال سے واسطہ ہے، آپ کو کسی چیز کی طرف دیکھنا ہرگز نہیں ہے۔
جب تک وہ چیز اگر سامنے آ بھی جائے تب بھی آپ جب عمل مکمل نہیں ہے تو آپ کو ان سے بات نہیں کرنی، خاموش اپنا وظیفہ مکمل کر لے۔ جب تک آپ وظیفہ مکمل کر لیں گے وہ بیٹا ہوا ہو تب آپ پھر ان سے بات کر سکتے ہیں۔ اور بات بھی کیا کرنی ہے؟ مختصر، کہ بھائی آپ مجھے اپنے آنے اور جانے کا سلام دینے کے بعد آپ ان کو یہ کہیں، ان کا نام پوچھیں، اپنا نام بتائیں، ان کو یہ کہیں کہ بھی آنے جانے کا جو طریقہ ہے وہ آپ مجھے بتا دیں، آپ کس طریقے سے آئیں گے۔ اگر مریض کی تشخیص کروانی ہو یا مریض کا کوئی معاملات ہو تو آپ کو میں کس طریقے سے بلا لوں، تو آپ کو اس کا طریقہ جو ہے پوچھنا چاہیے کہ بھئی یہ آپ کس طریقے سے آؤ گے۔ جب وہ آپ کو بتائے گا کہ بھئی میں اس طریقے سے آؤں گا، اس طریقے سے جاؤں گا، جب پہلے دن عمل کر لیا پھر دوسرے دن عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب وہ چیز سامنے آ گئی، ٹھیک ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس آیت کو 1100 بار پڑھائی کرنی ہے، آسان سا عمل ہے، پڑھے جلالی و جمالی کے ساتھ، آسان سا عمل ہے، کچھ مشکل نہیں ہے۔ صرف آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس آیت کو 1100 بار پڑھنا ہے، خوشبو بھی آپ کو محسوس ہو جائے، آپ کے رونگٹے کڑے ہو جائے، آپ کے سر میں درد شروع ہو جائے، سمجھ لو کہ وہ چیز قریب ہے، وہ دور نہیں، یہ علامات ہیں۔ اگر آپ کو ایک عمل سے ناکامی ہو پھر دوسری مرتبہ یہ عمل کرے، دوسری مرتبہ ناکامی ہو تیسری مرتبہ یہ عمل کرے، اسی طریقے سے 9 مرتبہ یہ عمل کرے، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایک عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوگا، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائیں گے۔ تو اس عمل کی ان عاملین کو اجازت ہے جو محبت کرنے والے ہیں، جو ویڈیو کو شیئر کرنے والے ہیں، جو محبت رکھتے ہیں، اخلاص والے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو ان معاملوں میں کامیابی دے۔ 3 دن کا عمل ہے، 1100 کی تعداد ہے، بڑے جلالی و جمالی کے ساتھ۔ طریقہ یہی ہے کہ نام اپنا بتانا، ان کا نام پوچھنا سلام کے بعد، اور اس کے بعد آنے جانے کا طریقہ، بس اس سے پھر آنے جانے کے طریقے میں ہی سارا معاملات آپ کے سیٹل ہو جائیں گے، یعنی آپ ان سے بات کرو گے جو معاملات ہو، جو چیزیں ہوں۔ مگر ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی موکل عالم الغیب نہیں ہوتا، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، کوئی طاقتور نہیں ہوتا، طاقتور ذات اللہ کی ہے، کوئی رازق نہیں ہوتا، رازق ذات اللہ کی ہے۔ بس وہ کچھ معاملات میں آپ کے معاون ہو جائیں گے، ان کو خود بھی غیب کا علم نہیں ہوتا، غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ باقی کسی انسان کے اوپر کسی آپ کے پاس مریض آ جائے تو اس کے اوپر جنات ہے یا نہیں، اس چیز میں آپ کی رہنمائی کریں گے، اس چیز میں آپ کو بتا دیں گے کہ بھی کیا معاملات ہیں اس کے ساتھ، کیا معاملات نہیں ہیں۔ باقی کوئی عالم الغیب نہیں ہے، کوئی طاقتور نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ ہی طاقتور ہے، اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ ہی عظمت والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی محبت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی عطا کرنے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔